اتنے میں زائرہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ آپی، سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے میک اپ میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ زائرہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں تمہیں اچھی خاصی کو گاڑی میں چھوڑ کر آئی ہوں، اتنے میں یہ سب کیا کر لیا تم نے اپنے ساتھ؟ یہ لپسٹک کیوں پھیل گئی ہے تمہاری؟ تمہاری ایک آنکھ سے لیش بھی اترنے والی ہے، بالوں کا حال بھی عجیب بنا لیا ہے۔ اف، پتہ نہیں تم اور ارسل کیا ہو، سمجھ سے باہر ہو دونوں۔ آپی، وہ زائرہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد وہ ہکی بکی رہ گئی تھی۔ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کسی سے لڑ کر آئی ہو کیا؟ زویا نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں آپی، وہ میں بس ابھی آئی 2 منٹ میں۔ زائرہ کی سب کے سامنے بہت بے عزتی ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں، یہ سب میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے۔ آؤ ذرا یار، ہم اندر نانی کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں مہمان کیوں نہیں آئے ابھی تک۔ وہ اندر جا رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا وارث شاہ کی کال تھی۔ میں بالکل بھی اس خڑوس انسان کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے زویا نے موبائل پاور آف کر دیا۔ اگر یہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ آپ لوگ اسمائل تو کریں کم از کم، بالکل سیریس کھڑے ہیں دونوں، ایسے فوٹوز اچھی نہیں آئیں گی۔ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ میرا بھی اور ان کا بھی نہیں فوٹوز بنوانی تو مجھے اندر چھوڑ آؤ۔ میران نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ارسل کو دھیمے لہجے میں کہا۔ اللہ نے تمہیں اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بنایا ہوا ہے، ہاتھ بھی دیے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی، تو خود کیوں نہیں چلی جاتی تم؟ میں تمہارا باڈی گارڈ تو نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھومتا، تمہارا یہ 200 کلو کا ڈریس پکڑے، تمہیں کبھی باہر لے کر جاؤں تو کبھی اندر چھوڑ کر آؤں۔ یہ سن کر میرال جل بھن اٹھی۔ باتیں سنانے کو نہیں کہا تم سے میں اب تمہیں خود اندر جا کر دکھاؤں گی۔ اس نے اپنا ڈریس پکڑا اور وہ وینیو کی جانب بڑھی۔ ہر کسی کی نظر اب صرف اور صرف میرال پر تھی۔ جب وہ وینیو میں انٹر ہوئی تو سب لوگ یہاں وہاں ارسل کو دیکھنے لگے۔ ارسل کہاں ہے؟ ارسل ارسل نظر نہیں آ رہا۔ دلہن اکیلی ہی آ گئی ہے، ارسل کہاں ہے؟ لگتا ہے دلہن کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی اندر آنے کی۔ سب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ارسل میرال کو یوں اکیلی انٹر ہوتا دیکھ زائرہ تو ہنسنے لگی، مگر فرزانہ بیگم اور زویا کے من میں آگ لگ گئی۔ امی، میں اسے بول کر بھی آئی تھی کہ میرال کو اپنے ساتھ اندر لے کر آنا، تم دونوں کی زبردست سی انٹری ہے، مگر شاید ارسل کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب آپ جائیں اور کان سے پکڑ کر اسے اندر لے کر آئیں۔ اس لڑکے کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے، اس نے ہر جگہ ہماری بے عزتی کروانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ فرزانہ بیگم اسی وقت ہال سے باہر نکل گئیں اور ارسل کو ڈھونڈنے لگیں۔ ارسل باہر کھڑا ایک لڑکی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے میں مصروف تھا۔
یہ کس لڑکی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہا ہے؟ میرال تو اندر ہے، پھر یہ لڑکی کون ہے؟ فرزانہ بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی ارسل اور اس لڑکی کی جانب بڑھی۔ فرزانہ بیگم نے پیچھے سے اس لڑکی کو ارسل سے دور دھکا دیا۔ پیچھے ہو کر کھڑی ہو میرے بیٹے سے۔ اور تم ہو کون ہاں؟ کون ہے یہ لڑکی ارسل جو تم اپنی بیگم کو چھوڑ کر، پورا ایونٹ چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ کھڑے مزے سے فوٹو شوٹ کروا رہے ہو؟ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ امن ہے، ارسل نے سرد لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو ارسل، یہ تو امن نہیں ہے۔ میں جب ان کے گھر گئی تھی تمہارا رشتہ لے کر تو یہ میرے سامنے نہیں بلکہ یہ والی لڑکی آئی تھی۔ پاس کھڑی امن کی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرزانہ بیگم نے کہا۔ ارسل ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسل جھوٹ بول رہی ہیں تمہاری امی۔ یہ تمہیں اور مجھے صرف اور صرف دور کرنا چاہتی ہیں۔ جب یہ میرے گھر آئی تھی تو میں ہی ان کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ہی سوال جواب کیے تھے اور اب تمہاری ماں مکر رہی ہے صرف اس لیے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور اپنی اس غریب بیوی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اے لڑکی، اپنا منہ بند رکھو۔ ویسے تو تمہارے باپ نے صاف منع کر دیا تھا میرے بیٹے کے ساتھ تمہارا رشتہ کرنے سے، پھر آج تم کیسے یہاں پر چلی آئی؟ کتنی ہمت ہوتی ہے نا تم جیسی لڑکیوں میں، اپنے عاشق کی شادی میں ہی چلی آئی تم۔ واہ واہ، کل تک تو تم مرنے والی تھی کہ میں ارسل کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور آج تم اسی کی شادی میں آ گئی ہو۔ اگر تو تمہیں اتنی ہی محبت ہوتی نا تو تم اسے ہرگز شادی نہ کرنے دیتی بلکہ اپنے باپ کو مناتی اور خود اس سے شادی کرتی، اور میری بہو کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھ آئی؟ تم اسے غریب بول رہی ہو؟ تم کون سا کوئی بادشاہ کی بیٹی ہو ہاں؟ تم صرف اور صرف ارسل کو کھا رہی ہو، اس کے پیسے کو کھا رہی ہو، اسی لیے اس کے ساتھ ہو۔ ارسل، اگر اس لڑکی کو تم سے سچی محبت ہوتی نا تو یہ تم سے شادی کرتی۔ بیٹا تم جانتے ہو اس طرح کی لڑکیاں صرف اور صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ساتھ رہتی ہیں۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو یہ تمہیں کبھی بھی میرال سے شادی نہ کرنے دیتی۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ارسل اس بات پر حیران تھا کہ امن کے گھر جب اس کی امی گئی تھی تو امن خود سامنے نہیں آئی بلکہ اپنی چھوٹی بہن کو سامنے بٹھا دیا۔ ارسل تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری ماں کب سے مجھے ذلیل کیے جا رہی ہے اور تم یہاں بت بنے کھڑے ہو۔ تمہاری ماں مکار عورت ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرنے میں ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ارسل، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اپنے ابا کو منا کے جلد ہی تم سے شادی کر لوں گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں یہ لفظ بولنے کی؟ بہت بار پہلے بھی میں تمہاری بہت سی باتوں کو برداشت کر چکا ہوں۔ تمہارے لیے میں اپنی ماں سے لڑتا رہا، اپنی بہنوں سے لڑتا رہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم نے اپنی جگہ اپنی چھوٹی بہن کو بٹھایا تھا جب میری ماں تمہارے گھر آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ امن؟ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟
دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، تمہیں ہر طرح کی شاپنگ کروائی، تمہیں ہر طرح کا اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش کو پورا کیا ہے میں نے اب تک۔ پھر تم نے کیسے سوچا مجھے دھوکہ دینے کا؟ میں تمہاری اتنی عزت کرتا تھا، تمہیں ہاتھوں پہ رکھا میں نے اپنے دوستوں کی باتیں سنی، اپنے کزنوں کی باتیں سنی کہ میں مجنوں بن چکا ہوں ایک لڑکی کے پیچھے، مگر تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ یہ کہہ کر وہ وینیو کی طرف چلا گیا۔ فرزانہ بیگم وہاں کھڑی ہو کر امن پر ہنسنے لگی۔ یہی ایک طریقہ تھا اپنے بیٹے سے تمہاری جان۔ ویسے خوب اچھے سے جانتی ہیں آپ مجھے، کر تو میں ٹائم پاس ہی رہی تھی آپ کے بیٹے کے ساتھ، مگر اب یاد رکھنا، نہ ہی آپ کا بیٹا خوش رہے گا اور نہ ہی وہ آپ کی بہو۔ یہ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت پہلے سے جانتی ہوں تمہارے گھر کا نظام میرے بیٹے کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ یاد رکھنا، کسی کے ساتھ غلط کرو گی، کسی کے ساتھ برا کرو گی تو اپنے ساتھ آٹومیٹکلی برا پاؤ گی۔ تم نے اور تمہاری ماں نے جتنا میرے بیٹے کو پاگل بنانا تھا بنا لیا ہے، مگر اب وہ مزید تم لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ امن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فرزانہ بیگم کو کچا چبا جائے۔ سیکیورٹی گارڈ ان لڑکیوں کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالو، اور دھیان رہے اس طرح کی کوئی بھی گیسٹ اندر نہ گھس پائے، فرزانہ بیگم نے روب دار لہجے میں کہا، اور یہ کہہ کر وینیو کی طرف چلی گئی۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، سمجھے؟ امن نے سیکیورٹی گارڈ کو تلخ لہجے میں کہا اور وہاں سے دونوں بہنیں فرار ہو گئیں۔ ویسے امن کتنا دھوکے باز نکلا ہے یہ ارسل، اور اس کی ماں کو دیکھو کیسے صاف جھوٹ بول دیا منہ پر۔ اچھا ہی ہوا جو نہیں کی تم نے اس ارسل سے شادی، ورنہ اس کی ماں تو تمہارا جینا حرام کر دیتی۔ امن کی بہن فائزہ نے کہا، تم اب دیکھتی جاؤ میں کیسے بدلہ لیتی ہوں ان دونوں ماں بیٹے سے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ارسل میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی اس ماں کے پیچھے۔ 1 سال سے وہ میرے ساتھ ہے، اس نے کبھی مجھے ایسے ذلیل نہیں کیا، میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، مجھے اگنور نہیں کیا، مگر آج اس نے ساری کسر نکال دی، ساری حدیں پار کر دی۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ارسل اپنی امن کے ساتھ۔ وہ دونوں بڑبڑاتی ہوئی گھر جانے کی طرف نکل گئی۔ اب یہ کیوں آ گیا ہے یہاں؟ اب یہاں آ کر منہ بنا کر بس کھڑا ہو جائے گا میرے ساتھ؟ ارسل میرال کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی کیوں آئے ہو، باہر ہی رہ لینا تھا۔ میرال نے دھیمے لہجے میں کہا، میری مرضی، میرا دل کیا تو میں آ کر بیٹھ گیا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم اٹھ کر چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں کیوں اٹھ کر جاؤں یہاں سے؟ میں پہلے بیٹھی ہوئی تھی، تم بعد میں آئے ہو، تم اٹھ کر جاؤ۔ سب لوگ ان کی فوٹوز بنا رہے تھے اور وہ دونوں لڑنے میں مگن تھے۔ اتنے میں میرال کے گھر والے بھی آ گئے۔ شکر ہے میرے گھر والے آ گئے ہیں، اب میں سکون سے اپنے گھر جا کر آرام کروں گی۔ کیا مطلب اپنے گھر جا کر آرام کروں گی؟
کیا تمہیں یہاں پر آرام نہیں ملا تھا؟ بہت ہی ناشکری لڑکی ہو تم تو، ارسل نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ غصہ تمہیں جہاں کا ہے نا، وہاں ہی نکال کر آؤ۔ میرے اوپر کیوں برس رہے ہو تم؟ میں اس وقت نہ جانے کیسے بیٹھا ہوں یہاں۔ اس وقت مجھے بالکل تنہائی چاہیے ہے۔ تو جاؤ پھر واش روم میں چلے جاؤ، اس وقت تنہائی تمہیں صرف وہاں ہی ملے گی، ارسل۔ یہ کہتے ہوئے میرال کی ہنسی نکل گئی۔ ایک ہی دن میں بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ارسل نے سخت لہجے میں کہا۔ ایشل کو دیکھ کر ریحان شاہ کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئیں۔ اف اللہ، یہ لڑکی کتنی حسین لگ رہی ہے۔ ریحان شاہ، میری نظریں صرف اور صرف تم پر ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں تم جیسے اس میرال کی بہن کو ندیدوں کی طرح گھور رہے ہو۔ لگتا ہے ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں آئے ظاہرہ۔ ویسے بہت ہی ڈھیٹ لڑکی ہو تم۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی تم میرے پیچھے گھوم رہی ہو، مطلب تمہیں کسی چیز کا کوئی اثر نہیں۔ مہربانی ہے میرا پیچھا چھوڑ دو اور مجھے سکون سے شادی انجوائے کرنے دو۔ ریحان، تم چاہے کچھ بھی کر لو، نہ ہی میں تمہارا پیچھا چھوڑوں گی اور نہ ہی تم سے محبت کرنا چھوڑوں گی۔ میں شاید تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہ میں محبت کرتا ہوں اور نہ مجھے محبت ہو سکتی ہے۔ دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت لڑکے تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، انہیں لفٹ کرواؤ نا۔ ریحان شاہ نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا تو ظاہرہ کے من میں آگ لگ گئی۔ مگر مجھے صرف اور صرف ریحان شاہ چاہیے ہے، مجھے صرف اور صرف ریحان شاہ سے محبت ہے۔ میں کیوں ارد گرد کے لڑکوں کو لفٹ کرواؤں؟ ظاہرہ، میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اچھا خاصا میں خوش اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، تم نے آ کر سارا موڈ خراب کر دیا ہے میرا۔ یہ کہہ کر ریحان شاہ وہاں سے زویا کے پاس چلا گیا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کیوں اداس بیٹھی ہیں یہاں؟ اداس ہونے کے علاوہ میرے پاس ہے بھی کیا ریحان؟ پہلے جناب صاحب نے آ کر مجھے سرپرائز کر دیا اور پھر ایک دم انہیں کال آئی اور وہ میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ کم از کم آج کے دن تو وہ اپنی ساری میٹنگز کو کینسل کر سکتے تھے نا، میرے لیے، میری خوشی کے لیے۔ مگر نہیں، انہیں ہمیشہ صرف اور صرف اپنے کام سے محبت رہے گی۔ زویا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او بھابھی، میں جانتا ہوں اس وقت آپ برا فیل کر رہی ہیں، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ ریحان شاہ، وہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ورنہ بدلنے کو کیا نہیں بدل سکتا۔ بھابھی پریشان نہ ہو پلیز، موڈ ٹھیک کریں اپنا۔ میں بھائی کو سمجھاؤں گا کہ اب وہ یہ سب حرکتیں کرنا چھوڑ دیں۔ آئے میرے ساتھ، ایک لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے، آپ بھی دیکھیں اور بتائیں کیسی پسند ہے میری؟ کیا یہ میں کوئی سپنا نہیں دیکھ رہی؟ کیا واقعی تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا آج کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ اللہ، یہ تو کوئی معجزہ ہی لگ رہا ہے مجھے۔ زویا یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ گئی۔ کہاں ہے لڑکی؟ وہ لڑکی صبح ناشتہ بھی لے کر آئی تھی میرال بھابھی کا،
اور پتہ ہے میں انہیں ہی چھوڑنے گیا تھا ان کے گھر۔ ارے تو میرال کی بڑی بہن ہے ایشل۔ ریحان شاہ اس لڑکی کی تو ڈائیورس ہو چکی ہے، یہ تو 1 سال پہلے اپنے گھر بیٹھی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زویا نے ہنستے ہوئے ریحان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔